بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں حکیم ابو سعد ہوں۔ میرا تعلق شعبہ طب سے ہے۔ ناظرین، ہر شخص یہ چاہتا ہے جو میں غذا دوا استعمال کروں مجھے اس کا فائدہ ہو۔ آج میں چند اصول بتانے والا ہوں۔ اگر ان اصولوں کے مطابق غذا دوا استعمال کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا بھی ملے گی، صحت بھی بنے گی۔ ان اصولوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر 4 اخلاط پیدا کیے ہیں۔ اخلاط یہ خلط کی جمع ہے۔ خلط ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ خلط نمبر 1 بلغم، خلط نمبر 2 سودا، خلط نمبر 3 صفرا، خلط نمبر 4 خون۔ ہر خلط 2 چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ جب انسان کے وجود میں سردی اور تری ملتی ہے تو بلغم بنتی ہے۔ جب سردی اور خشکی ملتی ہے تو سودا بنتا ہے۔ جب گرمی اور خشکی ملتی ہے تو صفرا بنتا ہے۔ جب گرمی اور تری ملتی ہے پھر خون بنتا ہے۔ بلغم کا مزاج سرد تر ہے، سودا کا مزاج سرد خشک ہے، صفرا کا مزاج گرم خشک اور خون کا مزاج گرم تر ہے۔ ناظرین، جب یہ چاروں خلطیں انسان کے وجود کے اندر اپنی اپنی حد میں رہتی ہیں تو انسان صحت مند کہلاتا ہے، کوئی مرض اس کے قریب نہیں آتا۔ جب یہ چاروں خلطوں میں سے کوئی خلط اپنی حد اعتدال سے تجاوز کر کے باقی 3 خلطوں پر غالب آتی ہے تو اس وقت انسان کے جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے، امراض جنم لیتے ہیں، انسان مریض کہلاتا ہے۔ مثلا حیضہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب جسم کے اندر سردی اور تری اپنی حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہے تو بلغم باقی 3 خلطوں پر غالب آتی ہے تو حیضہ ہو جاتا ہے۔ حیضے کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے امراض ہیں، بیماریاں ہیں جو سردی و تری کی کثرت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ انہی امراض میں ایک حیضہ بھی ہے، اس لیے بطور مثال حیضے کا ذکر کیا۔ کالا یرقان انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب بدن کے اندر سردی و خشکی اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے، سودا باقی 3 خلطوں پہ غالب آتا ہے تو انسان کو کالا یرقان ہو جاتا ہے۔ پیلا یرقان اس وقت ہوتا ہے جب گرمی خشکی اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو صفرا باقی 3 خلطوں پہ غالب آتا ہے تو پیلا یرقان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ بخوبی جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مزاج پیدا کیا ہے، یعنی مختلف مزاج انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اب میں کھانے پینے کے اصول بتاتا ہوں۔ ناظرین، کوئی بھی شخص جب اپنے لیے غذا کا انتخاب کرے تو اس کو چاہیے غذا کا انتخاب کرنے سے پہلے اپنے مزاج کی تشخیص کر لے، وہ یہ جان لے اس کا مزاج کون سا ہے، بلغمی ہے، سوداوی ہے، صفراوی ہے۔ اگر کوئی بلغمی مزاج ہے
وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی غذا استعمال کروں کہ جو میرے بدن کا جز بنے، میرے جسم میں طاقت آئے، میری صحت بنے، پھر اس پر لازم ہے وہ ایسی غذا کا انتخاب کرے، ایسی سبزیاں استعمال کرے جن کی تاثیر خشک ہو، خشک مزاج والی سبزیاں استعمال کرے، مثلا کچنار، میتھی کا ساگ، دال چنا، اس قسم کی خشک تاثیر والی وہ سبزیاں جب استعمال کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کو فائدہ بھی ہوگا، جسم میں طاقت بھی آئے گی، خون بھی بنے گا۔ اگر بلغمی مزاج ایسی غذا استعمال کرتا ہے جس کی تاثیر تر ہے، جیسے دودھ، دہی، دال ماش، عربی، یہ چیزیں استعمال کرے گا تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، اس لیے کہ اس کے وجود میں پہلے ہی سے سردی اور تری موجود ہے۔ جب تر سرد مزاج والی سبزیاں استعمال کرے گا تو پھر اس کی سردی و تری اپنی حد سے تجاوز کرے گی تو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے سوداوی شخص جس کے جسم کے اندر سردی و خشکی ہے، تو سوداوی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں جو غذا کھاؤں اس سے مجھے فائدہ ہو، میری صحت بنے، پھر اس پر لازم ہے کہ وہ ایسی غذا استعمال کرے، ایسی سبزیاں استعمال کرے جن کا مزاج گرم ہو، یعنی گرم تاثیر والی سبزیاں استعمال کرے، جیسے شلجم، گاجر، دال مسور، اس قسم کی سبزیاں استعمال کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر سوداوی مریض ایسی سبزیاں استعمال کرتا ہے، غذا کھاتا ہے جن کی تاثیر خشک ہے، سرد خشک ہے، جیسے آلو، گوبھی، کالی توری، یہ استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے صفراوی مزاج جس کے مزاج میں گرمی اور خشکی ہے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ صحت بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ تر مزاج والی غذا استعمال کرے، سبزیاں استعمال کرے، جیسے دودھ، لسی، مکھن، کدو، اروی، اس قسم کی یعنی تر مزاج والی سبزیاں غذا صفراوی مزاج استعمال کرے گا تو اس کی بھی صحت بنے گی، ان کو یہ غذا فائدہ دے گی۔ اب یہ تر مزاج والی غذا سبزیاں بلغمی مزاج کھائے گا تو نقصان اس کو ہوگا، صفراوی مزاج کھائے گا تو فائدہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، سامعین، یہی اصول علاج ہے، یعنی علاج کا بھی یہی اصول ہے۔ مثلا اگر کوئی ہیضے کا مریض ہے، اس کے لیے جب ادویات کا انتخاب کریں گے تو ایسی ادویات اس کو دیں گے، ایسی دوا دیں گے جس کی تاثیر خشک ہو، یعنی خشک تاثیر رکھنے والی دوا اس کو ہم دیں گے، جیسے لونگ، دیسی اجوائن، سبز مرچ کے بیج۔ تو ہیضے کے مریض کو جب خشک تاثیر والی ادویات دی جائیں گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تری خشکی میں بدل جائے گی، جب تری خشکی میں تبدیل ہوگی تو ہیضے کا مرض بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کالے یرقان والے کے لیے، یعنی کالے یرقان کے مریض کو جب ادویات ہم دیں گے، اس کے لیے ادویات کا انتخاب کریں گے تو ایسی ادویات کا انتخاب کریں گے، ایسی ادویات یعنی دوا اس کو دیں گے کہ جس کی تاثیر گرم ہو، گرم تاثیر والی دوا کالے یرقان کے مریض کو دیں گے، جیسے افطیمون، کالی زیری، اس قسم کی ادویات جب کالے یرقان کے مریض کو دیں گے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی سردی گرمی میں بدل جائے گی، کالا یرقان بھی ختم ہو جائے گا، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ پیلے یرقان والے کو ایسی ادویات دیں گے کہ جن کی تاثیر تر ہو، جیسے تخم کاسنی، تخم خرفہ،
گنے کا رس، یہ تر مزاج والی ادویات پیلے یرکان والے کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی شفا ملے گی، وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ ناظرین، ہر شخص کو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مزاج کون سا ہے، بلغمی، سوداوی ہے یا صفراوی ہے، اور سبزیوں کا، پھلوں کا مزاج کیسے پتہ چلے گا؟ تو محترم ناظرین، سامعین، آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہ معلومات بھی آپ کو فراہم کر دی جائیں گی۔ اب آئندہ ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔